بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں اعظم عبدالرزاق۔ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر ضابطوں کی خلاف ورزی کی۔ بھارت بار بار سفارتی تعلقات کی دھجیاں بکھیرتا رہتا ہے۔ بھارت سے طے ہے کہ جب زائرین کسی بھی ملک میں، یعنی کہ بھارت سے پاکستان میں یا پاکستان سے بھارت میں کوئی مذہبی زائرین اگر جائیں گے تو ان کو ویزا دیا جائے گا، اور لیکن ایک بار پھر بھارت نے 400 زائرین کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ 400 زائرین کو عین وقت پر، عین موقع پر جو ہے وہ ویزا نہیں دیا۔ ناظرین، یہ کس طرح کے تعلقات ہیں جس پر بھارت جس کی بار بار دھجیاں بکھیرتا ہے؟ کیا تعلقات دوبارہ خراب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم پہلے تھے؟ یعنی کہ ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کر لیں، اور کبھی جو ہے وہ بھارت اپنی طرف سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا۔ یہاں پاکستان میں سکھ برادری کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں، راہداریاں کھولی جا رہی ہیں، ان کے لیے سہولیات کی فراہمی کی جا رہی ہے، باقاعدہ ان کے عرس کو، باقاعدہ ان کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کو ایک پوری قومی صورت میں پوری قوم اکٹھی ہو کر ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے، ان کو انوائٹ بھی کرتی ہے، اور ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر ویلکم بھی کرتی ہے اور وارم ویلکم کرتی ہے، ریسیپشن بھی دیتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ڈاکٹر جمیل خان صاحب، جو ہے سابق جو ہے وہ ظاہر سفیر ہیں۔ تو ہم ان سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ آپ سابق سفیر ہیں، ظاہر ہے آپ کے بڑے تعلقات رہے ہوں گے اور ان چیزوں کو بڑا ڈیپ دیکھا ہوگا، تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ریجیکشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویزا دینا یہ کسی بھی ساورن کنٹری کی اپنی مرضی اور منشا پہ ہے، انہیں کوئی جواز اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک پروٹوکول سائن ہے، ایک معاہدہ سائن ہے جو کہ 1974 میں سائن ہوا تھا، اور اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے ریلیجس مقامات پر آپ کے لوگ آ سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، انڈین نیشنل، اور ہمارے لوگ انڈیا کے مذہبی مقامات جتنی بھی درگاہیں ہیں، اجمیر شریف ہے، باقی مقامات ہیں، ان تمام پر ہمارے لوگوں کو جانا تھا۔ اسی معاہدوں کو مزید ریفائن کیا گیا اور پکا کیا گیا، جس میں پھر نام بھی دیا گیا کہ لوکیشن پر، اور وہ 2018 میں مزید اس کو پکا کر دیا گیا۔ تو جب یہ معاہدے ہو جاتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرنا یہ ایک انٹرنیشنل قانون کے بیچ میں بھی آ جاتی ہے کہ آپ اس پر دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن انڈیا نے جو بہانہ بنایا ہے وہ بہانہ بنایا ہے کووڈ کا، اور کووڈ کے بہانے کی، جیسے جب کشمیر پہ 370 اور 35 کو جب ختم کیا تو انڈیا نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی، اور اپنے ہی کانسٹیٹیوشن جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ کشمیری اسمبلی اس ریزولوشن کو پاس نہ کرے۔ انہوں نے چالاکی کی کہ کشمیری اسمبلی کو پہلے توڑ دیا، گورنر راج لگا دیا، اور اپنے ہی قانون کی، اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی۔ تو جو ملک نریندر مودی کے لیڈرشپ میں اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کشمیر کے 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کو، تو وہ یہ پروٹوکول جو سائن ہوا تھا اس کے پیچھے انہوں نے ایک بہانہ لگا لیا، اور وہ بہانہ یہ ہے کہ جی کووڈ ہے اس لیے ہم نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے محرکات دوسرے ہیں۔ کشمیریوں کو ویزا نہ دینا، یعنی کشمیری انڈین نیشنل ہیں، پہلے ان کو ویزا مل جاتا تھا، اب انہیں پتہ نہیں کس چیز کا احتمال ہوا ہے کہ کشمیریوں کو پڑھائی کے لیے روک رہے ہیں۔ ہمارے کافی میڈیکل کالجز میں ہم نے کشمیریوں کو سیٹیں دی ہوئی ہیں، کافی دوسری یونیورسٹیز میں دی ہوئی ہیں، اب اس پر بھی یہ ان کو ویزے کی پابندی لگانی ہے۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے باقی الزامات بھی لگانا شروع کر دیں گے کشمیریوں کے حوالے سے، اور اپنے ہی مذہبی جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں اپنی زیارتوں کے لیے پاکستان میں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے بھی وہ الزامات لگانا پہلے بھی لگایا انہوں نے، اور اب مزید بھی لگانا شروع کر دیں گے کہ وہ جاتے ہیں تو انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں، یا انڈیا کے لیے وہ انڈیا سے انفارمیشن لے کے جاتے ہیں۔ اس قسم کے الزامات پہلے بھی لگاتے رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہٹ دھرمی پہ انڈیا اترا ہوا ہے، اور اس نے تمام انٹرنیشنل قانون کی پہلی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور یہ ایک پروٹوکول ہے، اس کو بھی اس نے جو 74 اور 2018 کا تھا اس کی بھی پاسداری انہوں نے نہیں کی، تو ہم ان سے کوئی اس سے زیادہ بڑھ کر توقع نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، تو کس طرح یہ جو ظاہر انہوں نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس پر کہاں اپیل کی جا سکتی ہے؟ پاکستان کو انٹرنیشنل
جو ہے وہ فورم پر ان چیز کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی جب آپ نے پہلے کہا کہ ہم ویزا دیں گے اور بعد میں جو ہے وہ آپ نے بالکل اینڈ ٹائم پر ویزا ریجیکٹ کر دیا, آپ نے دینے سے انکار کر دیا. جو لوگ تیار تھے, انہوں نے عرس پر جانا تھا, وہ نہیں جا سکے. جب کووڈ کا مسئلہ تھا, کووڈ کی پریشانی تھی, تو اس کی ایک اسٹینڈرڈ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی پابندی لگ چکی ہوتی ہے کہ اس دن کے بعد سے پابندی لگے گی. سپوز اگر 1 تاریخ کو کسی نے ویزا اپلائی کیا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد سے کووڈ کی پابندی انٹرنیشنل لگیں گی. وہ سارے ملکوں کے لیے, صرف پاکستان کے لیے تھوڑی ہیں. وہ سارے ملکوں کے لیے ہیں, اور اس میں WHO کی مانیٹرنگ چل رہی ہے. WHO ہر ملک کی اور ہر شہر کی مانیٹرنگ کر رہا ہے. ان کے پاس ڈیٹا جاتا ہے تمام ملکوں کا اور تمام شہروں کا. اس ڈیٹا کے مطابق انہوں نے ایک یارڈ سکیل فکس کیا ہوا ہے, جس یارڈ کے سکیل کے تحت کتنا لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے, کتنی SOPs کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ کتنے لاک ڈاؤن ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہے, تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم کس فورم پر جا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہانہ انہوں نے جو بنایا ہے, تو پہلے تو ہمیں اس کو ٹیکنیکلی مار دینی چاہیے, اور ٹیکنیکل مار یہ دینی چاہیے کہ WHO کو لکھنا چاہیے کہ جن علاقوں سے انڈینس نے ویزا اپلائی کیا, یا جن علاقوں سے پاکستانیوں نے انڈیا کے لیے ویزا اپلائی کیا, ان علاقوں میں 10% سے کم اگر کرونا ہے تو پھر, اور ان کا PCR ٹیسٹ بھی ان کا نیگیٹو ہے, تو اس میں کوئی جواز نہیں بنتا. جب وہاں سے آپ کو چٹھی مل جائے, ہمیں چٹھی مل جائے کہ ہاں یہ بات درست ہے, وہ ان علاقوں میں 10% سے کم تھا, تو اس صورت میں ہم پھر اس کو جنرل اسمبلی میں, سیکورٹی کاؤنسل میں, یا بائیلیٹرل لیول پر ہم اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ مذہبی فریڈم کے لیے اقوام متحدہ کی کچھ کنونشنز ہیں, ایک نہیں بلکہ تقریباً 3-4 کے قریب کنونشنز ہیں, اور اس کے تحت, اور پھر یونیورسل چارٹر میں بھی دیا ہوا ہے کہ کسی بھی دنیا کے شخص کہیں بھی رہتا ہو, وہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکتا ہے, اور اپنے مذہبی مناسک کو وہ جس طرح چاہے, جو اس کا مذہب اس کو اجازت دیتا ہے, فریڈم کے ساتھ, اس کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہم اس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا یہ فورمز اویلیبل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیز کر کے ہمیں بتانا چاہیے کہ صرف بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں, کیونکہ 10% سے کم ہمارے جن علاقوں سے لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اور اس میں اس کیٹیگری میں وہ ویسے بھی نہیں آتے, اور یہ ہم ثابت کرنا پڑے گا اپنے پبلک ڈپلومیسی کے تحت بھی, ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت بھی, کہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے معاملے کو کیا, اس طرح یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ایک بہانہ بنا کے, اور انٹرنیشنل قانون اور بائیلیٹرل جو ہمارے معاہدے ہیں ان کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. تو یہ فورمز ہمارے لیے اوپن ہیں, اور ہم ظاہر ہے ان سے, انڈین سے, اس پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے, نریندر مودی کے ہوتے ہوئے, کوئی زیادہ ہم خیر کی توقع نہیں کر سکتے. چاہے ہم کتنی بھی, ہم نے بہت دفعہ ان کے ہاتھ بڑھایا, بہت دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ڈائلاگ ہو, لیکن ہم ایک خوددار قوم ہے. ہم بار بار تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے, اب ہم ضرور آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ یہ حرکتیں کرتے رہیں, کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو آپ بھونتے رہیں, ان کو آپ گولیاں مارتے رہیں, اور ان کے لیے آپ جو کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے رہیں, اور پھر بھی ہم آپ کے پیچھے بھاگیں گے, دوستی کریں. ہمیں ایسی دوستی نہیں چاہیے. ہم برابری کے بنیاد پر, ہم اپنے ملک اور ہر ملک کو چاہیے کہ برابری کی بنیاد پر دوستی رکھتا ہے, برابری کی بنیاد پر نیگوشیشن کرتا ہے, اور ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ اور اپنی ایکویلٹی, اور وہ زیادہ مقدم ہوتی ہے اپنے رسپیکٹ اور انٹرسٹ, بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو. تو لہٰذا مختصراً یہ کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی تیز کرنا چاہیے, اور ہمیں WHO کو انفارم کرنا چاہیے کہ یہ بہانہ ہے, اور جو کنونشن ہے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے اس معاملے میں ریلیجس فریڈم کے, ان کنونشن کے تحت یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہمیں لکھنا چاہیے اور فوراً کرنا چاہیے. جی اچھا جی, اسی پر بات کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مفتی شاہد صاحب موجود, ان سے ہی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ مذہب جس طرح پاکستان جو ہے وہ سکھ برادری کو ویلکم کر رہا ہے, اور پاکستان سکھ برادری کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے, باقاعدہ ان کے لیے ایک سلسلہ چلایا, ایک پوری کیمپین چلائی پوری دنیا سے, بلکہ بہت سارے پاکستانیوں نے مخالفت بھی کی, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ اس میں آگے رہا. تو مذہب کہاں تک پرمیشن دیتا ہے, اور ابھی جو زائرین وہاں پر نہیں جا سکے, تو وہاں کی مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ظاہر کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان ویلکم کر رہا ہے سکھ برادری کو, اور یہاں پر انڈیا جو ہے ویزے بھی نہیں دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا مزار مبارک انڈیا میں ہے,
آپ کے ہندوستان کے لوگوں پر بڑے احسانات ہیں. آپ کے دسترخوان پر بلا رنگ و نسل کے امتیاز کے سبھی لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے اور آپ انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے. اور یہ بھی بات ملحوظ نگاہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سے صرف مسلمان عقیدت رکھتے ہیں. انڈیا میں بسنے والے اور انڈیا میں رہنے والے جو ہندو ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو خواجہ خواجگاں سے بڑی عقیدت و محبت رکھتی ہے. اب ہمارے دین میں جس طرح دیگر مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کے بھی احترام کا حکم ہے اور انہیں عبادات سے بھی منع نہیں کیا جائے گا. اور یہ اخلاقی بات بھی ہے، فطری بات بھی ہے، عقلی بات بھی ہے. اب یہاں پر انڈین گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہیں، عقیدت مند ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے، آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ اور یہ روکنا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے حقوق کو تلف کرنے کے مترادف ہے. اب اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے، جیسے آپ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عالمی سطح پر یہ بات اجاگر کروائی جائے. اور یہ ایک چھوٹا سا ظلم ہے، اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے موجود ہیں. تو آواز اٹھائی جائے، اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے. انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ تو کریں. میں یہ چاہتا ہوں یا یعنی ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ ہندو آواز اٹھائیں کہ آپ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے عرس پر حاضری دینے والوں کو کیسے روک سکتے ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے جب آواز اٹھائی جائے گی تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. صرف مسلمان آواز اٹھائیں گے تو پھر اس کو رنگ دے دیا جائے گا کہ جی مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں. تو جب ایک مذہبی مقام آپ کے ہاں موجود ہے تو اس میں بالکل جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں جو عوام کا نظریہ ہے، یعنی انڈیا کی عوام، پاکستان کی عوام، کشمیر کی عوام، ان میں اکثریت وہ ہیں جو آپس میں بغض شدید نہیں رکھتے. یہ چند سو سیاستدان ہیں، چند سو افراد ہیں جو اس طرح کے حالات کریٹ کر کے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں اقوام کے درمیان اس طرح کی چیزوں کو بیدار کرتے ہیں. تو جو متفقہ چیزیں ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، اس پر وسعت دکھانی چاہیے، اجازت دینی چاہیے. اس پر جو ہے ایسی پالیسی بنانا کہ جس میں لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو، یہ قطعی طور پر غیر مناسب ہے. اچھا جی، مفتی صاحب، پاکستان میں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہر مذہب کو آزادی ہے، لیکن پاکستان مذہب کو آزادی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے لوکل لوگ ہیں، ان سب کو تو آلریڈی بہت آزادی ہے. لیکن پاکستان کی ایک اور کاوش بھی ہے جو کہ پوری دنیا میں سراہی بھی گئی کہ انہوں نے جو سکھ برادری کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کھولا، اس کو رینوویٹ کیا، اس کو ایک وسیع تر پیمانے پر لے کے گئے، اور پورے انڈیا سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو ہے نا وہ وہاں پر زائرین جو آتے ہیں، سکھ زائرین وہ آتے ہیں، وہاں پر ایک بہترین ماحول میں ان کو ایک ماحول ملتا ہے. تو ان کو اگر مذہبی جماعتیں کس طرح اپریشیٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکۃ المکرمہ میں اور اس کے اطراف و اکناف میں کثرت کے ساتھ غیر مسلم موجود تھے. پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہوا، لیکن اس بات پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے معبودان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کرتارپور راہداری کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ ایک بڑی مثال ہے لوگوں کے لیے کہ کس طرح جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ. اب یہ مثال انڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ جو لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہیں ان کو آپ کیوں منع کر رہے ہیں. اور اس منع کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. یہ ایک مذہبی عقیدت ہوتی ہے، مذہبی جذبہ ہوتا ہے، ایک روحانی تعلق ہوتا ہے. اور پھر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی تو سیرت یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پر تمام لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، تمام کو کھانا دیا جاتا تھا، اور آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اوصاف سے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے وہ دین کے قریب آئے. تو جب اتنی عظیم عالمی شخصیت ہیں
تو ان کی مزار پر حاضری پر پابندی لگانا یہ غیر منطقی بات ہے، اور پاکستان سے بھی سیکھنا چاہیے. اب پوری دنیا اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جی فیسیلیٹیٹ کیا گیا 6 افراد کو اور انہیں اجازت دی گئی، ویزے دیے گئے، ان کے لیے اہتمام و انصرام کیا گیا. تو پھر جب مسلمان جائیں تو ان کے لیے بھی وہی عزت، تکریم، اہتمام اور انصرام ہونا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہے جس سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا تھا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور ایک انٹرنیشنل فورم جس طرح کشمیر کا ایک معاملہ ہے نریندر مودی کی گورنمنٹ میں، ہم کشمیر کے جس طرح انہوں نے اس پورے معاملات کو سبوتوش کیا، اور ابھی وہ دوبارہ ایک تو پہلے ہی آکوپائیڈ تھا لیکن اب مزید پابندیاں بھی ہیں ان پر. تو جب 1948 میں جب اس کا ظاہر ہے وہ ایک عالمی سطح پر ڈسپیوٹڈ ہے، تو ڈسپیوٹڈ ایریا پر عالمی برادری کیوں نہیں بات کرتی، کیوں پریشرائز نہیں کرتی انڈیا کو کہ وہ اس کو اسی طرح ان کو ڈٹرمنیشن کا جو ہے نا موقع دیا جائے؟ موقف جو ہے دنیا اقوام کے سامنے، یعنی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل خاص طور پر، جن کے تقریباً 11 ریزولوشنز کشمیر سے متعلق موجود ہیں اور اس پر کوئی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ ریزولوشن جس میں انہیں حق خود ارادیت کا یہ حق دیا گیا ہے، اور اس کو وہ حق کشمیریوں کو آج تک نہیں ملا. تو جو سیکیورٹی کونسل کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہے اس کی اگر پاسداری نہیں ہو رہی ہے، تو جو ممالک اس سے افیکٹڈ ہیں وہ ممالک دنیا میں گروپ بنا کے، اپنے ڈپلومیٹک بلاکس بنا کے، انہیں چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں بھی اور جنرل اسمبلی میں بھی ریزولوشنز کے ذریعے کشمیر کے ان معاملات کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ حوالہ دیں کہ جب ہیومن رائٹ کمشنر نے کشمیر کے بارے میں، ہیومن رائٹ کے بارے میں جب رپورٹ اپنی مرتب کی، اور جب وہ تقریباً 150 صفحوں پہ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد پیش کی گئی پریس کے سامنے، تو کمشنر جو کہ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے کا کمشنر ہیومن رائٹ ہے، اس کے آنسوؤں اور ٹسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ اس نے یہ رپورٹ پیش کی اور دنیا اقوام نے اس کو سنا. یہ بات لازم تھی ہم پر، اور شاید ہم اس میں اتنے زیادہ کامیاب، نہ صرف کامیاب نہیں بلکہ ہم اس میں زیادہ کیا بلکہ ہم اس میں ناکام رہے. وہ یہ کہ ہمیں اس رپورٹ میں، جس میں کہ کشمیر کے بارے میں ہر وہ بات کی گئی کہ وہاں کتنے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہوئے، وہاں 35,000 سے زیادہ عورتوں کو ریپ کیا گیا، وہاں اسی طریقے سے ماورائے عدالت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بغیر ٹرائل کے جیل میں بھیجا گیا. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن اس کو دنیا اقوام کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کرنی تھیں ان میں کمائیگی رہ گئی، ان میں کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ باٹمز اپ پریشر ان ممالک میں نہیں بلٹ ہوا کہ ان ممالک کے عوام یہ سمجھیں کہ ہیومن رائٹ کی کیا وائلیشن ہوئی، کیونکہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اور عوام اور قوم وہاں اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالتی ہے، خاص طور پہ وہ ممالک جو انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے انڈیا کے اس انٹرنیشنل قانون کو دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان کے مفاد کا اس میں کوئی وہ نہ ہو جائے، اور کیونکہ یہ لہو جو ہے یہ مسلمانوں کا لہو ہے، لہٰذا اس میں میں تو یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں، اگر ڈپلومیٹی دیکھا جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے ڈپلومیٹکلی، لیکن بہرحال کیونکہ مسلمانوں کا لہو ہے اور مسلمانوں کا لہو ہر جگہ بہ رہا ہے، تو لہٰذا وہ سوچتے ہیں کہ چلیں یہاں بھی ہم نظریں موڑ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوششیں، کاوشیں، اپنی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے دفاعی مورچے، اپنے سفارتی مورچے اس پہ قائم رہتے ہوئے دنیا اقوام کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں، اور اپنے بلاک کو جس میں چائنا، رشیا، ECO، SCO کے ممالک شامل ہیں ان کو ساتھ ملا کے کشمیریوں کی، یا یہ جو معاملہ آپ نے ابھی اٹھایا ہے ویزا کا، اس قسم کے معاملے کو دنیا اقوام کے سامنے رکھنا چاہیے. انڈیا اپنے طور پر اپنے SOP کو اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل باہر سے آدمی آئے گا مسافر تو اس کو 7 دن کے لیے اس گائیڈنس کے مطابق اس پیسنجر کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، اور وہ ایسا کر لیتے، لیکن انہوں نے مکمل پابندی لگا دی. یہ تو ڈسکریمنیشنری
آرڈر ہے اور یہ ڈسکریمنیشن باقی چیزوں کو بھی ثابت کرتا ہے. اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس کو ملا کے جو کشمیر میں جس طرح انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی، جس طرح یہاں انٹرنیشنل ایس او پیز کو بہانہ بناتے ہوئے یہ لوگ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اقوام متحدہ کی جو کنونشنز ہیں اس کی پاسداری نہیں کی، تو ہم جیسے ملک اس کو یقیناً اس معاملے میں سفارتی معاملات کو سفارتی طور پر ضرور اٹھانا چاہیے. اچھا جی، میں یہ مفتی صاحب سے آخری سوال کروں گا، پھر آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد مزید بات کریں گے. مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے اثر و رسوخ پوری دنیا میں ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشن ہوتے ہیں، تو اس طرف سے جو اور مذہبی جماعتیں ہیں، کیا مذہبی جماعتیں مل کر کوئی ایسی کیمپین نہیں چلا سکتی یا کوئی ایسی کیمپین نہیں مرتب دینی چاہیے جس میں یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے اور جو ایٹ لیسٹ مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے پرمیشن دی جائے، اور تاکہ وہاں کی گورنمنٹ بھی ہلے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی. بالکل کرنا چاہیے اور کر سکتے مذہبی جماعتیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے جو ایشوز ہیں انہیں خالص مذہبی ایشو بنایا ہی نہ جائے. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کے جو اصول ہیں، ان کی روشنی میں یہ تو بنیادی جو ان کے اخلاقیات ہیں اس کے خلاف ہے، بنیادی جو حقوق ہیں اس کے خلاف ہے. مذہبی جماعتیں بھی آواز اٹھائیں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاکستان میں ایک مینیجر کو مذہب کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا. جی جی جی، میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس پر. جی جی، آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان میں سارے مذہبی لوگ، مذہبی جماعتیں کھڑی ہو گئی تھیں ان کے خلاف کہ جو کیا گیا ہے وہ ظلم ہے. مسلمانوں نے آواز اٹھائی کہ آپ نے مذہب کا نام استعمال کر کے ایک شخص کو کیسے قتل کر دیا. تو اس کا ایک اچھا جو ہے وہ تاثر گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر بات کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کی فیملی کو سپورٹ کیا گیا، اعزاز دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح انڈیا کے اندر جو ہندو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے جی، دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں. البتہ مذہبی جماعتوں کا، مذہبی افراد کا آواز اٹھانا بھی بہت اہم ہے، لیکن وہ زیادہ اثر اس لیے نہیں دکھاتا کہ جب مذہبی آدمی بات کرے گا تو اسے کہیں گے یہ تو مذہب کا ایشو ہے جی، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ اس لیے آواز اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن جب دوسری قوم آواز اٹھائے گی تو ان کو اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ جائے گی کہ یہ بنیادی جو حقوق ہیں، بنیادی جو آئینی تقاضے ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو ایک مرتب شدہ پلان ترتیب دینا چاہیے اس پر جو ہے وہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے بھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اس پر باقاعدہ بیان جاری ہونا چاہیے اور باقاعدہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتری آئے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ روکنے والے ہیں انہیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے دلوں کے اندر سے محبت اور عقیدت تو نکال نہیں سکتے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مزید جو ہے وہ انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کی پالیسی ہی ترتیب نہ دیں، آپ ایسی پالیسی بنائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں سے انتشار اور افتراق کم واقع ہو. یہ بنیادی چیز. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ہم ابھی فی الحال بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم مزید پر بات کریں گے. ناظرین، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ انڈیا کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ دلوں سے محبت ختم کر سکے گا، لیکن مقصد یہاں پر محبت ختم کرنا نہیں ہے. مقصد یہاں پر بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاور شو کرنا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں آپ جتنی مرضی آپ جو ہے وہ امن کا پیغام دے دیں، جتنی مرضی آپ پاکستان پر امن ہونے کی کوشش کریں اور پوری دنیا کو، پورے خطے کو پر امن کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ضرور پنگا لیتے رہیں گے. ناظرین، فی الحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے نا وہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400 زائرین کے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے، وہ بھی بالکل آخری موقع پر، جب آج یعنی کہ آج 3 فروری کو ان کو ٹریول کرنا تھا، لیکن وہ ٹریول نہیں کر پائے. اور ظاہر ہے انڈیا کی اس طرح کے کام کرتے رہتا ہے. وہاں پر مذہبی رسومات کو روک تو نہیں سکتے، مذہبی رسومات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن
यहाँ पर जितनी भी एसओपीज थी उनको बरोएकार लाते हुए ये इजाज़त दी जा सकती थी। 7 दिन की क्वारंटाइन इनको ऑलरेडी इनको सबको पता है, किसी मुल्क में अगर ट्रैवल करें जो उनकी एसओपीज हैं कोरोना की, वो सारी एसओपीज को फॉलो करते हुए इंसान ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एविएशन और पाकिस्तानी इमिग्रेशन और पाकिस्तानी यहाँ से सफ़र करने के लिए जो यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं वो बाकायदा तौर पर हर चीज़ जो है वो चेक और बैलेंस के साथ जो है ना यहाँ से ट्रैवल की इजाज़त दी जाती है। इसी वजह से हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और मोइनुद्दीन साहब जनरल रिटायर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, एक बार फिर वेलकम करता हूं मैं आपको। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं जनरल साहब आप इन सब चीज़ों को? पाकिस्तान यहाँ पर राहदारियाँ खोल रहा है, वेलकम कर रहा है लोगों को कि खास तौर पर सिख बरादरी को पूरी दुनिया से, लेकिन वहाँ पर वीज़ा ही नहीं दिए जा रहे। देखिए बात यह है कि रमेश कुमार साहब हमारे एक एमएनए रहे हैं, आज का गवर्नमेंट सेनेटर हैं। उनका मैं प्रोग्राम टीवी पर सुन रहा था और उन्होंने अखबार में आर्टिकल भी लिखा था कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उसने कहा हमने सारी चीज़ें हिंदुस्तान से तय कर ली हैं और वो राज़ी हो गए हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर और अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने के लिए वो 2 मकामात उन्होंने हम इजाज़त देंगे और हम हिंदुओं को यहाँ पर लेकर आएंगे सखर में, साधु बेला में या कहाँ 2-3 जगहों पर। बाकी करतारपुरा में सिख तो आ ही रहे हैं। फिर उन्होंने जो बात बताई थी कि पीआईए का जहाज जाएगा इस ज़ायरीन को लेकर और उन्होंने कहा वहाँ से एयर इंडिया का जहाज आएगा। हमने सारी बातें टाई अप कर ली हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि उन्होंने तो वीज़े ही नहीं दिए। अभी देखिए जहाँ ताल्लुक है कोरोना के पीछे छुपने का, तो कुंभ मेले के अंदर जो सब दुनिया ने मना किया कुंभ मेला मत करो, जहाँ लाखों लोग जमा होते हैं, उसके बाद ऐसी वबा फूटी कि वहाँ हजारों लोग मर गए थे वहाँ पर हिंदुस्तान में। तो बात यह है कि कोई मौका अगर हिंदुस्तान चाहे कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, पाकिस्तान तो चाहता है कि मुज़ाकरात हो, हालात ठीक हो, कोई तिजारत हो, कोई बॉर्डर खुले, तो उसका कोई मौका मिलता है तो भारत को उस मौके से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन भारत जो है अपनी आदतों से मजबूर है कि वो कोई चीज को है ना डायलॉग को आगे बढ़ने देता है, ना कोई ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश में अपने हिस्सा डालता है, बल्कि वह नफरत का ये आलम है कि मुसलमानों की और सिखों की और सबकी जिंदगी अजीज की हुई है उसने। तो बड़े अफसोस की बात है कि 11th आवर के ऊपर उन्होंने आकर वीजे जो है वो उनके नहीं दिए उनके। अच्छा, तो जिस तरह आप तो जाहिर है जनरल रहे हैं, आप रिटायर हो गए, लेकिन ताल्लुकात जो हैं जिस तरह फौजियों को और आर्मीज को बहुत मतलब नेगेटिवली जो है ना वो पेश भी किया जाता है, ख़ास तौर पर इंडिया मीडिया की अगर बात करें तो इंडियन मीडिया ने तो अपने अवाम को वो चीज़ें दिखाई हैं जो पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वहाँ की अवाम और वहाँ के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं फौजियों के, वो ये क्या ये इम्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों पर? देखिए बात यह है कि मैं हिंदुस्तान के बहुत से नेटवर्क के ऊपर दिल्ली से और वहाँ से मुझे लेते थे, मैंने फिर उनको रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा आप तकलीफ ना दें मुझे, आपके लोग झूठे हैं, बदतमीज हैं। एक जनरल बख्शी साहब हैं, उनको मैंने डांट दिया, मैंने कहा बहुत अब बदतमीज से बात करते हैं और टोटल झूठ है। दूसरी बात है आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, दुनिया की सारे जो है खुले हुए चैनल्स, तो खाली हिंदुस्तान को ही नजर आ रहा है ये सारी चीजें, बाकी दुनिया किसी को नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान में जो झूठा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। और अपने मुल्क में जो हो रहा है उसके बारे में, कश्मीर के बारे में वो किसी को जाने नहीं देते, ना वहाँ जर्नलिस्ट को जाने देते हैं, ना किसी दुनिया के बाकी लोग जो विजिट करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने देते। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा जो है ये भारत बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है और अपने लोगों को वो गलत रास्ते पर उनको नफरत फैला रहा है। ये जो नफरत उसको ले डूबेगी, खुद इस आग में भस्म हो जाएगा वो। अच्छा, तो अगर हम ये इस तरफ से देखें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ज़ायरीन जा रहे हैं क्या वो जासूसी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप तो ज़ाहिर हिस्सा रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो ये बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है? शायद भारत को ये डर तो नहीं कि यहाँ से एक कबूतर भी जासूस हो जाता है, कभी कभी एक पतंग भी जासूस हो जाती है, बच्चों का कागज़ अगर भारत में गिर जाए तो वो भी जासूस हो जाता है, उनका भी मुआयना करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो भारत डर गया हो इस मामले में कि क्या पता जासूसी के लिए इनमें से लोग आ रहे हैं? ये जो
آتے ہیں ان کا ویزا خالی ایک شہر کا ہوتا ہے. اب جس طرح اجمیر شریف کا ہوگا تو باقی جگہوں پہ جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی, اور جو جائیں گے تو ان کی پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے, ان کی سی آئی ڈی بھی ساتھ ہوتی ہے, وہ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تو ایسے ٹرکس کرتا ہے کہ اپنے انٹیلیجنس کے آدمی تجارتی بھیس میں افغانستان میں اس نے کوئی بٹھا دیے تھے کونسولیٹ کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ, اور اسی طرح کلبھوشن کو تاجر بنا کے ایران میں بٹھا کر پاکستان میں لانچ کر دیا تھا. وہ تو کرتا ہے ایسی باتیں, لیکن اگر ہم جو ریلیجس میں جو ہے وہ تو بہت کنٹرول ٹائپ کی وزٹ ہوتی ہے, اس میں ہر ایک سے ملنے کی گھومنے پھرنے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے کیا کریں گے, کوئی چمٹار تھوڑی کر دیں گے کوئی. یہ پہلے بھی سالہ سال سے جاتے رہے آتے رہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, اگر سفارتی طور پر دیکھیں تو سفارتی بات چیت میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ سفارتی بات چیت کی جائے, کیونکہ عرس تو 3 دن چلے گا, سفارتی بات کی جائے اور ارجنٹ میں کوئی ایسے کوئی حکمت عملی بن سکتی ہے, کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا؟ جب دوست ممالک سے سفارتی معاملات میں اور سفارتی نیٹ ورک پہ کی جائے تو وہ زیادہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے. اور جو انڈیا جیسے دشمن ملکوں کے ساتھ صرف سفارتی معاملات نہیں چلتے ہیں, اس میں دنیا کا پریشر بھی چلتا ہے, اس میں اپنی مضبوطی بھی چلتی ہے, اس میں اپنی عسکری طاقت بھی چلتی ہے. یہ تمام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے. انٹرنیشنل اگر طاقت کی آپ بات کریں تو پھر اس میں جنرل اسمبلی کا اس میں ریزولوشن موجود ہے 3655, جس کے تحت ریلیجس فریڈم کے لیے اس میں بہت ایمفیسائز کیا گیا ہے. اسی طرح یو این کا یونیورسل چارٹر ہے جو پوری دنیا کے قوانین اسی کی بیسس پر آگے کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں زیادہ تر, اس میں اس کی عکاسی کی گئی ہے, اور اس کا ریزولوشن 18 ہے جس میں بڑی کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ جو بھی ریلیجس کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کی جائے گی کہ جس میں کوئی انٹالرنس ہو اور جس میں کوئی ڈسکریمنیشن شامل ہو, جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ بیسڈ آن ریلیجن ہو یا اس کے بلیف کے مطابق ہو. اسی طرح امریکہ میں یو ایس کا اپنا قانون ہے, 1998 ایکٹ ہے اس کا, جس میں یو ایس جو ہے ہر سال پوری دنیا کے ریلیجس ٹالرنس اور فریڈم کی اسیسمنٹ کرتا ہے. پچھلی اسیسمنٹ جو چند ماہ پہلے ہوئی ہے اس میں انہوں نے انڈیا کے ریلیجس انٹالرنس کے بارے میں کرٹیسائز کیا اور انڈیا نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. یہ وہ نکات اور بہت قوی اور بہت ہمارے منطقی نکات ہیں جس کو لے کے ہم ڈپلومیٹک فورم پر ملٹی لیٹرل لیول پر اس بات کو اجاگر کریں. کیوں کہ ملٹی لیٹرل انسٹرومنٹ جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے یا جنرل اسمبلی کا ریزولوشن 3655 ہے, وہ اس کی دھجیاں اور اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے, لہٰذا آپ کے لیے ایک کورس اوپن ہے. یہ تو رہا ایک معاملہ. دوسرا معاملہ رہا کہ آپ پبلک ڈپلومیسی کے تحت دنیا کو یہ بتائیں کہ انڈیا میں ریلیجس انٹالرنس اور ریلیجس پرسیکیوشن کتنی ہے. اور یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے امریکہ کی, حالانکہ امریکہ انڈیا دوست ہے, لیکن اس رپورٹ میں انڈیا پر کافی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, جو سٹیزن ایکٹ کی بات کی گئی ہے اور جو ریلیجس پرسیکیوشن ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف, تو وہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. ہمارا اس وقت مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو اگر مجھ جیسا آدمی ان تمام چیزوں پہ نظر رکھ سکتا ہے تو فارن آفس لیول پر اس میں یکسوئی کے ساتھ ہمیں دنیا اقوام کو یہ چیز باور کرانا چاہیے, اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی آپ کی اس فلانے ریزولوشن کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی گئی, اور اسی طرح امریکہ کے یہ جو فورم میں نے آپ کو ایکٹ بتایا ہے اس ایکٹ کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور امریکہ کے پاس اس کورس آف ایکشن ہے کہ ایسے ممالک کے لیے کیا کیا جاتا ہے. تو ہمیں ان تمام فورم پر, ملٹی لیٹرل فورم پر کام جب کریں گے تب جا کے تو ہم اس معاملے کی خدمت کر سکتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس فریڈم ہو یا وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ جو کہ ملٹی لیٹرل لیول کا ہو یا بائی لیٹرل لیول سے حل نہیں ہو رہا ہو, تو اس کو ملٹی لیٹرل لیول پر لے کے جانا پڑتا ہے. جی اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے اور بہت ساری جگہوں پر پڑھنے کا بھی موقع ملا کہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں جو ایمبیسیڈرز تھے یا ایمبیسیز تھیں, اگر وہ ویزا جاری نہیں کرتے تھے تو ان کو ایک ایس ایچ او لیول یا کوئی ایک افسر لیول شخص بھی ان سے جا کے سوال کر لیتا تھا, بھائی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں, آپ کا تو کام ویزا دینا ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ظاہر ہے آپ ایمبیسیڈر ہیں تو چیزوں کو جانچ پڑتال کریں, اگر چیزوں کی جانچ پڑتال پوری ہوتی ہے تو ویزا جاری کریں, ایسے یہ اوٹ پٹانگ ریزنز نہ دیں. تو اب چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں, ایسا ہی ہے؟
نہیں، جب ویزے کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ ویزا دینا، اجازت دینا، نہ دینا، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہر ملک کا اپنی وہ اس کی ساورنٹی کے مطابق اس کا حق ہے، جس کو چاہے ویزا دے، جس کو چاہے ویزا نہ دے، اور اس کی کوئی جواز پیش کرنے کا کوئی انٹرنیشنل قانون میں اس پر قدغن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تو بات ایک ہو گئی۔ رہا سوال دوسرے بات کہ بھئی ویزا انکار کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو 5-6 انٹرنیشنل قوانین کا حوالہ دیا ہے، اگر ان معاملات میں ویزا اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر نہ صرف پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ان قوانین کی جو توڑا گیا ہے اس کی پینل کلازز موجود ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر چیپٹر 6 میں بھی موجود ہے، چیپٹر 7 میں بھی موجود ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہے۔ اس طریقہ کار کو ممالک اٹھا سکتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک۔ تو یہ رہا اس کا لیگل ڈپلومیسی کا ایک طریقہ۔ جو باقی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ ہم دنیا اقوام کو اپنے ساتھ کیسے لے کے چل سکتے ہیں اور انہیں کیسے ہم یہ چیزوں سے روشناس کرا سکتے ہیں، وہ ہے پبلک ڈپلومیسی۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، وہ ممالک جو زیادہ حساس ہیں ریلیجس ٹالرنس اور جو زیادہ پاسداری کرتے ہیں یونیورسل چارٹر کی، اور ساتھ میں جو امریکہ میں 1998 کا جو ایکٹ ہے وہ ہو گیا، یا جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہو گیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو حساس ممالک ہیں ان سے پہلے ہم ادھر پہلے جا کے پبلک ڈپلومیسی، ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کریں، اور اقوام متحدہ کے فورم پر ہم لیگل ڈپلومیسی کریں، تو تمام ایسے معاملات کو حل کرنے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے، اور ایسے معاملات حل کرنے میں ظاہر ہے برسا برس لگتی ہیں، لیکن بہرحال سہولت ہو جاتی ہے اور پریشر پڑتا ہے ان ممالک پر جو کہ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری نہیں کرتے، جیسے انڈیا اس معاملے میں۔ جی اچھا، انڈیا تو پاسداری نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے، ایسا نہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پر بات نہیں ہوئی، جنرل اسمبلی میں بھی اس پر بات ہوئی، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی جو ہے وہ چیزیں درست نہیں ہیں انڈیا میں، اور صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے خلاف بھی، وہ سکھ برادری ہو، وہ کرسچن کمیونٹی ہو، چاہے وہ جوئش کمیونٹی ہو، وہ سب کے خلاف ہی جو ہے نا وہ آگے آگے جا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف ایک دیش رہے، وہ ہندو دیش بنانا چاہتے ہیں اس کو، باقی اتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہاں سے چلے جائیں، باقاعدہ وہ تو بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں۔ تو اس پر بہت رپورٹس آتی رہتی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ سفارتی طور پر بھی کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا ان سے، جنرل اسمبلی میں صرف بات ہوتی ہے، پریشرائز نہیں کیا جاتا، ان کو پابند نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر کوئی پینلٹی بھی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دو بڑی وجہ ہے اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا اقوام میں آج کل انٹرسٹ کو ناپا تولا جاتا ہے، اور انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل لا کا استعمال کیا جاتا ہے، یا انٹرنیشنل لا کو جو ہے اس کے تحت ایکشنز تجویز کی جاتی ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تجارتی معاملات میں بھی بہت زیادہ دنیا کے روابط ہیں اور دنیا کے انٹرسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لیول پر انڈیا نے تقریباً 3 بہت ہی اہم معاہدے، اور اس کے علاوہ بھی جو ڈیفنس کوآپریشن کے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کیے ہیں، اور لہٰذا جتنے بھی امریکہ کے الائز ہیں، چاہے وہ یورپین یونین ہو جائے، آسٹریلیا ہو جائے، جاپان ہو جائے، باقی ممالک ہو جائیں، وہ سارے کے سارے اس معاملے میں اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتے ہیں کہ یہ بے شک اگر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ انڈیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا ہم اسے ان انٹرنیشنل قانون کے حوالے سے انڈیا کو ہم پراسیکیوٹ نہیں کر سکتے، ان ادر ورڈز۔ تو وہ ایک تو معاملہ یہ رہا۔ دوسرا معاملہ یہ رہا کہ جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں، مثال کے طور پر پاکستان اس معاملے میں اس کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے، اور پاکستان کرتا رہے گا اس کی ایڈوکیسی، اور پاکستان کو اپنی ایڈوکیسی بڑھانے کے لیے اسلامک تنظیم کے جو ممالک ہیں OIC، جو کہ ویسے بھی زیادہ اتنے کارگر نہیں ہیں، لیکن ان کو آرٹیکل 9 کے تحت اور OIC کی آرٹیکل 10 کے تحت پاکستان کو چاہیے کہ میٹنگ کال کرے اور بتائے کہ جی OIC کا مقصد یہی تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ مسلمان خاص طور پہ ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ کو، ان کے ریلیجس فریڈم کو تحفظ دے، تو لہٰذا اس پر ایک میٹنگ کال کر کے ریزولوشن پاس کریں، جنرل اسمبلی کو بھی بھیجیں اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو بھی بھیجیں اور دنیا اقوام پر پریشر ڈالیں۔ تو ہمیں یہ تمام فورمز کو اور تمام چیزوں کو ایک ساتھ اٹھانا پڑے گا، تب جا کے اس کی کوئی ہمیں چیزیں، اس کے کوئی اثرات اور اس کے کوئی نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ورنہ تو کوئی اس کا ایک حل نہیں ہے
کہ صرف ایک حل اور ایک جنبش قلم سے یہ معاملات سارے طے ہو جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، بات وہیں کی وہیں جہاں پہلے تھی ہر پروگرام کی طرح، کہ پاکستان بہت کوششیں کرتا ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات پوری دنیا سے بہتر ہوں، اور پاکستان خاص طور پر انڈیا کے جو ظلم ہے وہ چاہے وہ مسلمانوں پر ہو چاہے وہ کسی مذہب پر ہو، خاص طور پر کشمیر کے لیے، اور آج پاکستانی زائرین کو ویزے نہ جاری کرنے کے لیے احتجاجاً وہ مختلف فورم پر لکھتا بھی رہتا ہے، لیٹرز بھی لکھتے ہیں اور بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ان کا بزنس انٹرسٹ بھی ہے اور ایک الائز بھی ہیں، تو ان الائز کی وجہ سے وہ قانون کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، لیکن سارے انٹرسٹ جو ہے جب یہی کام پاکستان کرتا ہے یا یہی کام کوئی مسلم کنٹری کرتی ہے وہ سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ساری تلواریں اسی ملک کی طرف آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ مجھے فکر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسے ہی نہ چلتے رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔